تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میری نعمتوں کو گننا چاہتے ہو گن نہیں سکتا ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے معصوم فرماتے ہیں اگر کائنات کی درخت قلم بن جائے، سمندر سیاہی بن جائے اور جن و انس لکھتے جائیں تو ختم ہو جائیں گے؟ نہیں۔ قیامت کا سورج طلوع ہو جاتا لیکن اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ نوازا کیوں؟ ایک مقصد کے لیے، وہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو اپنی اطاعت کے لیے، پیروی کے لیے، بندگی کے لیے، عبادت کے لیے خلق فرمایا۔ لہذا انسان جتنی عبادت کر لے اس عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک ذکر الہی، فضل الہی، کرم الہی شامل نہ ہو، اس وقت تک اس انسان کے لیے ابدی نعمتوں کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اب آئے عبادت کسے کہتے ہیں، کس چیز کا نام عبادت ہے؟ آئے جو ہم سمجھتا ہے، ہم عبادت کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز اور سال بھر میں 1 مہینہ روزہ رکھنا، زندگی بھر میں اللہ اسے توفیق دو تو 1 مرتبہ حج کرنا، بس یہی ہماری کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے یہ عبادت نہیں ہے، معصوم فرماتے ہیں یہ عبادت نہیں ہے، حالانکہ خدا نے ہمیں خلق فرمایا ہی عبادت کے لیے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے تمام لمحات کو عبادت میں بدل سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ الاعمال بالنیت، نیت صاف رکھو اور جو بھی کرنا ہے کر لے، عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال، جب حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے تو تمام مخلوقات حضرت آدم کو سلامی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان مخلوق میں سے ایک فرعون کا جو ٹول تھا وہ بھی آئے اور حضرت آدم کو سلامی پیش کرنے کے لیے آئے۔ حضرت آدم نے اس کے پشت پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی۔ اس دعا کی بدولت سے اللہ رب العزت نے اس کے جسم پر ایک خوشبو پیدا کی، لہٰذا وہ چلے گئے اپنے اپنے گھروں میں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ خوشبو کہاں سے لایا ہے؟ بہت بڑی قیمت